وزیر اعظم، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ سینے کو کشادہ کیجئے. ہندو مسلم مسجد مندر، یہ کب تک چلے گا؟ ان حالات کو دیکھ کر کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا ہونے والا ہے؟ اب وزیر اعظم بہت ہو چکا. میں بھی آپ سے مخاطب ہوا تھا اور آج ملک کے حالات کو دیکھ کر پھر آپ سے مخاطب ہوں. ملک کے امن پسند عوام محترم وزیر اعظم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ملک اور ملک کے شہریوں کا مستقبل آپ کو طے کرنا ہے. مسائل کا حل لڑائی نہیں ہے، بلکہ میں پھر دوہراتا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کے راستے پر آنا ہوگا. میں یہاں یہ کہوں گا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. آج کے حالات میں یہ مصرع پوری طرح صادق آتا ہے. وزیر اعظم، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ سینے کو کشادہ کیجئے. ہم نے اپنی کشادگی کا مظاہرہ کر دیا. ہم حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں. آخر کب تک ملک اس دور سے، اس ماحول سے گزرے گا؟ ہندوستان کا عوام، ہندوستان کا ہر شہری ان حالات سے پریشان ہے. ہندو مسلم مسجد مندر، یہ کب تک چلے گا؟ ہماری ملک کی صدیوں کی تاریخ تو کچھ اور رہی ہے. جامع مسجد کی یہ عظیم میناریں اور یہ در و دیوار اس بات کے شاہد ہیں کہ یہی جامع مسجد جس نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے شانہ سے شانہ ملا کر سسکیوں اور آہوں کے بیچ قربانیاں دی تھی. بے شمار قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا. اس آزادی کے بعد عوام نے جو خواب سجایا تھا کہ یہاں مذہبی آزادی ہو، نفرت کی دیواریں اب گر جائیں گی، ہندو اور مسلمان شیر و شکر ہو کر اس ملک میں رہیں گے اور رہتے آئے. یہ تو صدیوں کی تاریخ رہی ہے. اس ملک کا ہندو، اس ملک کا مسلمان ساتھ رہا ہے، ایک دوسرے کے دکھ میں، ایک دوسرے کے درد میں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل رہا. ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ کس کو اس ملک کی نظر لگ گئی کہ آج ملک کا ہندو ہو یا مسلمان، ہر امن شہری ملک کے مستقبل، ملک کے عوام کو مستقبل کو لے کر پریشان. وزیر اعظم،
اٹھیے، ہم آپ سے یہ بات بار بار کہتے رہیں گے کیونکہ سوال ملک کا ہے، اس پر سنجیدگی سے غور کیجیے۔ اس منافقت کو ختم کرنا ہوگا، اس ظلم کو، اس ذاتی کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم، ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جو اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں، ان کو لگام دینی ہوگی۔ پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، وہاں کی ہندو اقلیت کے ساتھ میں اس پر بولا ہوں، میں اس پر اظہار خیال کر چکا ہوں۔ وہاں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اس ملک میں جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی ملک ہے، میں نے جناب محمد یونس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پچھلے دنوں کہ یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر یہ ظلم وہاں پر بڑھتا رہا ہندو اقلیت کے ساتھ، تو مناسب نہیں ہوگا۔ اس کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پر پڑتا ہے۔ وزیر اعظم، ان لوگوں کو سمجھائیے، قابو میں کیجیے۔ یہ مسجد، یہ مندر، یہ گردوارا، یہ چیزیں کیا ملک کے لیے صحیح ہے؟ ہمیں تو سبق لینا چاہیے یونائٹڈ عرب امارات سے۔ اس معاملے میں بہت چیزوں میں ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے ان مسلم ممالک سے، کچھ اور مسلم ممالک کہ جہاں مندر بھی ہے، گردوارے بھی ہیں، دیگر عبادت گاہیں بھی ہیں، لوگ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، وہاں کسی ہندو کو، کسی غیر مسلم کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں۔ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چھٹی کے دن ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں۔ رات کو 2 بجے نکلیے، ان ممالک میں کوئی کسی کو فکر نہیں، نہ چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ قتل ہے۔ پھر ہمارے ملک میں ایسا کیوں؟ صرف اس لیے کہ سستی شہرت کے لیے، کیا اخبارات میں ہمارا نام آ جائے، میڈیا میں ہم آ جائیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نام و نمود کے لیے اس طرح نفرت پھیلانا، لوگوں کی جانیں لینا، یہ کسی بھی طرح اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ نہ ملک کا پورا من ہندو اس کو پسند کرتا ہے اور نہ مسلمان۔ عبادت گاہوں اور درگاہوں کے اندر مورتیاں تلاش کی جائیں، اقلیتیں غیر محفوظ ہوں، یہ کہاں تک درست ہے؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اور جب اس حد کو پار کیا جاتا ہے تو اس سے قوم اور ملک دونوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے ہماری سفارتکاری کمزور ہوتی ہے، اور کبھی کبھی چھوٹی نادانیوں سے ہونے والا نقصان سالوں اور صدیوں پر محیط ہوتا ہے۔ جس ملک کے امن پسند لیڈر اپنے شب و روز
فرقہ وارانہ ماہنگی اور انصاف دلانے کے لیے مصروف ہو، وہی ملک میں ایک انتشاری ٹولہ ایسا بھی ہے جو جگہ جگہ عبادت گاہوں اور درگاہوں کے نیچے مورتیاں ڈھونڈتا پھر رہا۔ میں جوڈیشری، عدلیہ، انتظامیہ، حکومت سب سے مخاطب ہوں۔ اگر سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں اپنے ایک فیصلے میں جو خامی چھوڑی، اگر وہ نہ چھوڑی ہوتی اور نہ کہا ہوتا تو آج یہ حالات نہیں ہوتے۔ 1991 کا جو ایکٹ تھا اس کی پابندی ہوتی۔ یہ غلطی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے کی۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہوں گا، کیونکہ عدلیہ سے تو ہم نے ہمیشہ اعتماد کیا ہے اور کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی ہمیشہ کہا کہ ہمیں جوڈیشری پر پورا اعتماد اور یقین ہے، اس کو بھی سنجان لینا ہوگا اور کوئی ایسا آرڈر پاس کرنا ہوگا تاکہ 91 کا جو ایکٹ ہے اس کی پابندی ہو سکے۔ اب دو راستے ہیں، ایک ہے حکومت کا، ایک ہے عدالت کا۔ عدالت کو اپنا جو فرض ہے اس کو نبھانا ہوگا اور حکومت کو جو اپنا فرض ہے اس کو نبھانا ہوگا تاکہ ملک کے حالات کو ہم راستے پر لا سکیں۔ ہم خوف زدہ نہیں، خوف اور مسلمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ جابرانہ اقدامات اور اس طرح کے عمل سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید پیچیدہ ہوتے ہیں۔ تصویروں میں اتنا ہی دوستو، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔